الرحیم هنالک دعا زکریا رب وقال اللہ تبارک وتعالی فی المقام الآخر وقلبهم باسط ذراعیہ بالوسیط صدق اللہ مولانا العظیم۔ زیادہ لمبی چوڑی طویل نہیں کھینچوں گا، چاچا صاحب کی طبیعت خراب ہے اور کافی دیر سے بیٹھے ہیں، مجھے فرمائے انتظار میں تھا تو لیٹ۔ اللہ کا بڑا بڑا کرم کہ یہاں کئی طرح کی محفلیں سجی ہوئی ہیں۔ ایک محفل کی آواز آپ سن رہے ہو آپ کے پیچھے، اور ایک محفل یہ ہے۔ قسمت والے ہیں کہ آپ یہاں بیٹھے۔ وہ سنا ہے نا، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے وہی ہے سرکار بلاتے ہیں۔ ہاں، میرے ساتھ آپ جڑے رہیں تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ جگ رہے ہیں، آپ زندہ ہیں، مجھے احساس نہ ہو کہ میں کئی قبرستان میں تقریر کر رہا ہوں۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ حضرت کی زیارت کرتے جائیں۔ واقعی میں سلطان ہے، واقعی میں سلطان ہے۔ میں ابھی گاڑی سے آ رہا تھا، ڈرتا ڈرتا بڑی مشکل سے پہنچا ہوں۔ یوں نکلتا ہوں تو وہاں سے جھولا آ رہا ہے، یہاں سے نکلتا ہوں تو وہاں سے وہ گھوڑا دوڑ رہا ہے۔ یہ اللہ والوں کی محفلوں کے طریقے یا ان کے آستانوں پر ان کے عرس میں آنے کے طریقے نہیں ہیں۔ وہ ڈنڈورا پیٹا جاتا ہے، ہم بے عزت ہو رہے ہیں، بے آبرو ہو رہے ہیں، دین کی عزت کو ہم نے نیلام کر دیا۔ مولانا صاحب ابھی بیان کر رہے تھے نا تصرف کے بارے میں، پاور کے بارے میں، طاقت کے بارے میں۔ اگر قرآن آپ اٹھائیں گے تو قرآن میں لفظ ولی کے 3 ہی معنی نکلتے ہیں۔ ایک ولی کے معنی نکلتے دوست، یار، دوسرا نکلتا ہے اختیار والا، پاور والا، اور تیسرا نکلتا ہے وارث۔ اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ اللہ والے، اللہ کے دوست ہمارے وارث بھی ہیں، اور اللہ کی حکومت میں ان کو اختیار بھی حاصل ہے۔ تینوں معنوں کے آپ کو ملی جلی تشریح بتا رہا ہوں۔ مولانا صاحب بتا رہے تھے اللہ والوں کے یہ اختیار ہیں۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ کو اللہ والوں کے اختیار بتا رہا ہوں۔ بایزید بستامی فرماتے ہیں کہ جس نے زندگی میں میرا نام صرف ایک بار لے لیا نا، مجھے یقین ہے کہ اللہ کبھی اسے دوزخ کی آگ میں نہیں ڈالے گا۔ بایزید بستامی تو بہت دور ہے۔ میں آپ کو شیخ احمد فاروق کی سرہندی کے دربار میں لے کے آ رہا ہوں، جو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ ہمارے سلسلے کے، حضرت کے سلسلے کے بڑے شیخ ہیں۔ شیخ احمد فاروقی فرماتے ہیں کہ مجھے میرے رب کی عزت کی قسم، مجھے میرے رب کے عزت کی قسم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے وہ پاور اور اختیار، وہ طاقت دی ہے کہ میرے مرنے کے بعد اگر ایک مٹھی خاک اٹھا کر کسی گنہگار کی قبر پہ ڈالی جائے تو اللہ اس کو بھی بخش دیتا ہے۔ یہ نسبتوں کا کمال ہے بابا، سمجھ رہے ہیں؟ اور اللہ والوں کے پاور کو سمجھنا ہے تو آؤ میں تم کو لونی لے کے چلتا ہوں۔ سید علی اکبر شاہ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے پردادا حضرت کے دادا حضور، کسی مرید نے پوچھ لیا حضور پیر کامل کون ہوتا ہے؟ پیر کامل کون ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا تیرے سمجھ میں نہیں آئے گا کہ نہیں حضور بتائیے۔ کہ آپ پیر کامل کو سمجھنا چاہتا ہے کہ حضور اس کی طاقت بتائے، اس کا پاور کیا ہوتا ہے۔ میں اپنے خانوادی کی بات نہیں کرتا ہوں، مجھے اپنے خانوادے پہ یقین ہے۔ میں نے زندگی پر
میں یہاں کوئی ہے نہیں خانوادے کا فرد، حضرت کے حوالے سے بات کرتا ہوں. جو استقامت استقلال میں نے اپنے خانوادے میں یا باہری ایریے میں حضرت میں دیکھا ہے وہ کسی میں آج تک نہیں دیکھا. یہ ہمارے خانوادے کی معیاری اور تعمیری شخصیت ہے اس دور کی. علی اکبر شاہ جیلانی سے پوچھا حضرت اللہ والوں کا پیر کامل کا پاور بتائے. علی اکبر شاہ جیلانی فرمانے لگے پیر کامل دیکھنا ہو تو سن، پیر کامل کی ساقت سمجھنی ہو تو سن. پیر کامل میری نظر میں، کس کی نظر میں؟ میری نظر میں. اس کی تمہاری؟ جس کو سمجھ میں نہیں آ رہا وہ ہاتھ اونچا کرے. سب کو آ رہا ہے ماشاءاللہ، مفتی ہے. علی اکبر شاہ جیلانی فرماتے ہیں میری نظر میں پیر کامل وہ ہے کہ اگر اس کے 450 مرید عصر کی نماز سے لے کر مغرب کے بیچ میں فوت ہو جائے. کتنے؟ 450 مرید عصر کی نماز سے لے کر مغرب کی نماز کے بیچ میں فوت ہو جائے، وہ وقت کا کلندر، وہ پیر کامل ایک لمحے میں، ایک گھڑی میں 450 مریدوں کی دنیا اور آخرت کا پتہ لگا لے، وہ پیر کامل ہے. یہ ہے پاور اللہ والوں کا. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اور آج اس آستانے پہ آئے ہوئی ہماری قسمت ہے. ان آستانوں سے کبھی کوئی خالی نہیں جاتا ہے. بس یہ کہ دین ایمان دیکھنا پڑتا ہے. آپ میں کتنا پاور ہے، آپ میں کتنی چاہ ہے مانگنے، آپ میں کتنی کشش ہے. آپ آئے ہو تو عرس کے نام پر اور باہر گھومتے پھرو، ٹٹولتے مٹولتے پھرو اور دعویٰ کرو ہمیں کچھ نہیں ملتا ہے. تو پھر زندگی بھر ایسے آتے رہو، کچھ نہیں ملے گا. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ حضرت تصرف کی بات کر رہے تھے. داتا علی حجویری کی بات آپ نام سنا ہے آپ نے؟ داتا گنج بخش علی حجویری کا نام سنا ہے آپ نے؟ نہیں سنا ہے؟ خواجہ صاحب نے جہاں لاہور میں چلہ کیا تھا، ان کی قبر کے تہ خانے کے نیچے 2 قبریں ہیں. کتنی؟ 2 قبریں ہیں. ایک عنایت اللہ CIS کی ہے اور ایک احمد فاروق لینار انگلستانی کی ہے. عنایت اللہ کی تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن احمد فاروق لینار انگلستانی کی قبر 1945 میں اس کا انتقال ہوا تھا. برٹش گورنمنٹ میں وہ یہاں آیا تھا. بڑا امیر تھا، لندن کا، بڑا مالدار تھا، قرآن پہ تحقیق کرتا تھا. قرآن پہ تحقیق کرتے 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 آخر میں مسلمان ہو گئے. سبحان اللہ. اور قرآن کو بسم اللہ الحمد سے لے کر والناس تک تحقیقی مطالعے میں اس نے پڑھا اور ہر آیت میں اس کو نور ملتا چلا گیا اور ہر آیت میں اس کا ایمان اور پاور کا اضافہ ہوتا چلا گیا. لیکن ایک آیت کٹ گیا. کون سی؟ آخر انگریز جو تھا، سلیمان علیہ السلام کا قصہ آپ نے سنا ہوگا. سلیمان علیہ السلام کی امت کے ایک ولی نے، آصف بن برکھیا نے آپ کے حکم سے پل بھر میں تخت بلقیس آپ کے دربار میں کوسوں میل سے حاضر کر دیا. پل بھر میں کوسوں میل سے حاضر کر دیا تھا. وہ تحقیق کرتا کرتا اس آیت پہ پہنچا تو وہ رک گیا اور علماء کے پاس گیا، کئی بڑے بڑے مفتیوں کے پاس گیا. کہا مجھے یہ آیت سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ کیسے پل بھر کے اندر میلوں دور تخت سلیمان علیہ السلام کے سامنے آ گیا. تحقیق کرتا 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 گیا، ہار گیا. ابھی تک کوئی سراغ نہیں تھا کہ اس کا کہیں سے جواب ملے گا. ایک دن وہ لاہور کی سیر پہ نکلا، دوستوں کو کہا یار مجھے عجیب خوشبو آ رہی ہے، اس گلی سے مجھے عجیب خوشبو آ رہی ہے. دوستوں تھوڑے ان کا ایمان بھی ایسا ڈگمگ تھا اور دنیا داری والا ایمان، وہ جو ٹکوں پہ بکتا ہے نا، وہ ایمان تھا.
وہ جو اولیاءوں کے در سے ملا ہے نا وہ ایمان نہ تھا. یاد رکھے اولیاءوں کے در سے جو ایمان ملا ہے نا وہ کامل. ان کی نسبت کے بغیر ایمان کو اپناؤ گے نا تو کورے رہ جاؤ گے, نام رہ جائے گا, پلے کچھ نہیں آئے گا. سبحان اللہ. وہ انگلستانی دربار میں آیا داتا علی حجویری کے, آپ کے مزار پہ حاضری دی, گیٹ کے پاس آ کے بیٹھا, تھوڑا پسینے سے شراب, کوئی فقیر آیا پاس میں بیٹھا, پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ کہا انگلستان سے آیا ہوں. کہا انگلستان سے اتنا لمبا سفر؟ کہا ایک سوال کے جواب میں آیا ہوں. کہا کیا سوال کا جواب تھا؟ کہا آصف بن برقیہ جو سلیمان علیہ السلام کے امت کے ولی تھے, انہوں نے ایک پلک جھپکنے میں کوسوں میل پڑا تخت سلیمان علیہ السلام کے سامنے حاضر کر دیا. مجھے یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. کہا کیسے سمجھنا ہے؟ کہا علماء نے تو بہت سمجھا, میرے بھیجے میں نہیں بیٹھ رہا ہے. کہا پریکٹیکلی سمجھے گا؟ کہا اگر سمجھانے والا کوئی ہو تو سمجھ لوں گا. کہا اچھا. کہا کہ یہاں آئے ہو, تھک گئے ہو کہ چائے ٹھنڈا پیو گے؟ میں آپ کو اللہ والوں کی طاقت بتا رہا ہوں, میں آپ کو اللہ والوں کا پاور بتا رہا ہوں, اور ادھر ادھر کی باتوں سے نہیں بتا رہا ہوں, انگریز کی بات سے بتا رہا ہوں, کیونکہ آج مسلمان انگریزوں کے پیچھے چل گیا ہے اور اس پہ زیادہ یقین کر رہا ہے. ہمارا قبلہ ایمان محمد مصطفیٰ کی ذات تھی, ہمارا کشور ایمان محمد مصطفیٰ کا مرکز تھا, مدینہ ہمارا ایمانی سینٹر تھا. ہم نے وہاں سے رخ موڑ دیا ہے, اس لیے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں اور دنیا کے سامنے کشکول لے کے کھڑے ہیں. ورنہ کس کی کیا مجال ہے کہ ہمارے سامنے آگ اٹھا کے دیکھ لے. وہ انگریز انگلستانی. کہا ٹھیک ہے, اگر آپ پلائیں گے تو منظور ہے. کہا کیا پیو گے, ٹھنڈا یا گرم؟ کہا تو فقیر ہے, ٹھنڈا یا گرم کا کیا پوچھ رہا, جو پلانا ہو پلا دے, تیرے خود کے کپڑے صحیح نہیں ہیں, میلے کچلے پھٹے پرانے. کہا تم فرمائش کرو ہم پلا دیں گے. فقیر ہے تو کیا ہے, ایسے ایرے گہرے فقیر نہیں ہے, داتا کے فقیر ہے, ان اللہ والوں کے فقیر ہے. میں آپ کو اللہ والوں کی بھی بات نہیں کر رہا ہوں, اللہ والوں کے در پر جو آ کر بیٹھ جائے, ان کا جو منگتا ہو جائے, اس کے پاور کی بات آ گئی. سبحان اللہ. کہا ٹھیک ہے تو گرم پلا دو. کہا گرم پیو گے؟ اس نے یوں مڑ کے پیچھے دیکھا ہوگا اور اس سے اللہ والے نے, وہ فقیر نے یوں کیا ہوگا, یوں کر کے یوں کیا اور اس کے ہاتھ میں دے دیا. اس نے جیسے ہی دیکھا بے ہوش ہو کے گر گیا. اس کے ساتھیوں نے اس کا پاؤں مسئلہ, ماتھا مسئلہ, تب تک فقیر روانہ ہو گیا, غائب. جب اسے ہوش آیا تب پوچھا یار تجھے اچانک کیا ہوا, تو بے ہوش ہو گیا, ایسے کیسے گر گیا؟ کہا تم نہیں سمجھو گے. کہا کیوں؟ کہا مجھے میرے سوال کا جواب مل گیا. کہا کیسے ملا, تو نے تو پوچھا بھی نہیں اور جواب مل گیا. کہا تمہیں سمجھ میں ہی نہیں آئے گا, تم ایسے ہی رٹے لگا رہے اور بستر لے کے گھوم رہے ہو, تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا. یہ نسبت والوں کا کام ہے. اب تک تو میری نسبت جھوٹی تھی, اب نسبت اس در سے ہو گئی ہے. کہا کیسے جواب ملا وہ تو بتا. کہا وہ میری چائے کی پیالی کا ہے. کہا یہ رہی. کہا پھر بے ہوش ہو گیا, پھر اٹھایا, ہوش ملا. ارے ہوا کیا تجھے؟ کہا تم نہیں سمجھو گے. کہا بتا تو صحیح, اس پیالی کو دیکھ کر تو بے ہوش ہو رہا ہے. کہا اس پیالی کو دیکھ کر بے ہوش اس لیے ہو رہا ہوں کہ یہ پیالی کوئی دلی یا لاہور کی نہیں ہے, یہ پیالی کوئی ہندوستان, پاکستان, افغانستان کی نہیں ہے. تو کہا کہاں کی ہے؟ کہا یہ پیالی 7 سمندر پار میرے گھر کے بیڈ روم کے میرے پرسنل کپ کی پیالی ہے. کہا یہ تیرے بیڈ روم کی پیالی؟ کہا ہاں یہ میرے بیڈ روم کی پیالی ہے, مجھے میرے سوال کا جواب مل گیا. کہا یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے, یہ نسبت والے بتا سکتے ہیں, یہ نسبت والے سمجھا سکتے ہیں. اور یاد رکھنا ہم نسبت والے ہیں, جب تک نسبت زندہ رہے گی ایمان زندہ رہے گا. جب تک نسبت کے نشے میں چور رہو گے تمہارا ایمان موزن ہوتا چلا جائے گا. جب تک ایسے اللہ والوں سے جڑے رہو گے تو وہ
کسی کا شاعر تم پر، وہ کسی کا شعر تم پر صادق آئے گا۔ ہم نسبت والے ہیں، نسبت کا تاج رکھتے ہیں، ہر بیماری کا علاج رکھتے ہیں۔ ہم نسبت والے ہیں، نسبت کا تاج رکھتے ہیں، ہر بیماری کا علاج رکھتے ہیں۔ ہمیں ڈر کیوں ہو آج کے یزیدیوں سے، ہم حسینی مزاج رکھتے ہیں۔ مجھے فخر ہے اپنے خانوادے پر، میں اللہ کے ولی کی بارگاہ میں بیٹھا ہوں اور اللہ کے ولی کی ذات کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ ان کی بیٹھک میں، ان کی دہلیز پر بیٹھنا اولیاء اللہ کے علم کا نچوڑ بتا رہا ہوں، علماء دین، ائمہ، محدثین کی حدیثوں کا نچوڑ بتا رہا ہوں۔ ان کی بیٹھک میں جو آ گیا، اللہ والوں کے دربار میں جو آ گیا، میرے آقا فرماتے ہیں وہ کبھی بدبخت نہیں مرے گا۔ مولانا روم فرماتے ہیں یک زمانہ صحبت با اولیاء۔ سمجھ گئے نا؟ سمجھ گئے نا؟ آپ مجھے دیکھیں نا، سمجھ رہے ہیں کہ آپ زبردستی تو نہیں بیٹھے نا، مجبوری میں تو نہیں بیٹھے نا؟ مجبور نہیں، مضبوط بنو، سچائی کی تصویر بنو۔ آپ مجبور تو نہیں ہے نا؟ آپ جی بیٹھ گئے ہیں اور دونوں بیٹھ گئے ہیں تو پکڑ کے بیٹھے، ہلے تو بھی اچھا نہیں لگے، ایسا تو کوئی نہیں ہے نا؟ ہاں، پر آپ میں سے کوئی بے ایمانہ بھی نہیں، سب ایماندار ہے۔ اور یہاں چمتکار کو نمسکار والا بھی کوئی نہیں، حضرت کہہ رہے تھے ابھی، ورنہ آج کا زمانہ ہے چمتکار کو نمسکار۔ اور سن تو صبر ہے نا میری بات، پیچھے والے سن رہے ہیں نا؟ ایسا تو نہیں ہے نا کہ وہ مارواڑی میں کہاوت ہے نہڑ کڑک گدوں کی لالاڑی نکی لینا۔ باپ جی بکتے جاؤ، بولتے جاؤ، بکتے جاؤ، بولتے جاؤ، ہم تو خراٹے لے ہی رہے، آپ بکتے جاؤ۔ ایسا تو نہیں ہے نا؟ یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا۔ الیاس رحومہ تھے، پھر عبدالستار سے جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آپ کا خلیفہ تھا، آپ سے پوچھا حضرت مجھے یہ شعر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، مجھے یہ شعر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ کہا کیوں؟ کہ مولانا روم نے حد کر دی یار، کہ اللہ والے کی بارگاہ میں ایک لمحہ بیٹھنا 100 سال کی دکھاوے کی عبادت سے افضل ہے۔ کہا یار الیاس تجھے کیوں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے؟ کہ یہ حد ہے یار، 100 سال کی عبادت بیریا اور ایک لمحہ اللہ والے کی بارگاہ میں بیٹھنا ہوا افضل۔ کہا یہ تو مولانا روم تھے جنہوں نے حد لگا دی، اگر تم مجھ سے پوچھتا نا تو میں اس سے آگے بڑھ کے بات کرتا۔ کہا کیا کہتے حضرت آپ؟ کہا میں کہتا یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر از 100 سالہ عبادت بیریا۔ کہا وہ تو مولانا روم 100 پہ حد باندھ کے چلے گئے، اگر میں کہتا تو یوں کہتا کہ اللہ والے کی بارگاہ میں 1 سیکنڈ بیٹھنا 1,00,000 سال کی عبادت سے بھی افضل ہے۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں ہم القوم الجلسہ لا یشکی جلیسہ، جو 1 سیکنڈ اللہ والے کی بارگاہ میں بیٹھ گیا نا وہ کبھی بدبخت نہیں مرے، وہ ایمان پر مرے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ اللہ والے ہیں، ان سے پاور لو، ان سے طاقت لو، اور یاد رکھے پوری دنیا آپ گھوم لیں، پوری دنیا کا جائزہ لے لیں، آپ مدرسے آپ کو نہیں ملے، لیکن ان اللہ والوں کے آستانے ملے، ہر جگہ ملے۔ یار حد ہے یار، ٹیکنالوجی کے زمانے میں، ٹیکنالوجی تو اب آئی ہے نا، پہاڑ تو اب توڑے جا رہے ہیں نا، یہ اللہ والا کیسا ہوگا جو اوپر جا کے 800 سال پہلے سے سو رہا ہے۔ ابھی تو میرا دل کہتا ہے یہ نام کے سلطان نہیں، واقعی میں سلطان ہے، یہ سلطان بالوترا ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ واقعی میں جب یہ زندہ تھے تب بھی خیر و برکت بات ہے، ان کی حیات، ان کی زندگی میں بھی برکتیں بٹ رہی تھی، اور ان کی وفات کے بعد بھی ان کے دروں سے خیرات کے سمندر اور چشمے جاری۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حاضری کو قبول فرما۔ میں زیادہ نہیں کھینچوں گا حضرت کی طبیعت کی وجہ سے،
اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرمائے اور ایسے آستانوں سے، ایسے گھروں سے ہمیں جوڑے، اور جو بھی سننے سنانے میں غلطی ہوئی اپنے رحم کرم سے معاف فرمائے۔ اور آخری اعلان میری طرف سے، 23 تاریخ یہ آ رہی ہے، 23 سپٹمبر سنیچر کے دن 7 ربیع النور شریف ہفتہ کے دن، پھر سے یاد رکھیں 23 سپٹمبر 2023 سنیچر کے دن 7 ربیع النور شریف 1445 ہفتہ کے روز میرے پر دادا حضرت کے دادا مفتی اعظم سندھ سراج الملت والدین فقیہ ملت خانوادہ جیلانیہ نقشبندیہ کے معلم اعظم مجاہد آزادی سید عبدالستار شاہ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا اس بڑی شان سے، بڑی شوکت سے روزہ شریف کوڑا پال تحصیل رانی واڑہ ضلع سانچور میں صبح 6 بجے سے شام 5 بجے تک منایا جائے گا۔ حضرت بھی تشریف لائیں گے اور آپ سب کو دعوت ہے کہ آپ تشریف لا کر خانوادہ عالیہ جیلانیہ نقشبندیہ لونی شریف کے فیض سے فیضیاب ہیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔